السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه وبعد۔ الرابعہ، چوتھا فائدہ دیکھیے۔ قال ابن صلاح رحمہ اللہ نے فرمایا قد عیب علی مسلم، امام مسلم پر نقد کیا گیا ہے۔ کس سلسلے میں، کس چیز پر نقد ہوا ہے؟ روایته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الذين ليسوا من شرط الصحيح، کہ ان کا اپنی صحیح کے اندر ایک ایسی جماعت سے روایت کرنا جو ضعیف ہے، اور یا پھر متوسط درجے کے وہ روات ہیں جو کہ صحیح کی شرط پر نہیں ہیں، صحیح کی جو شروط ہیں وہ ان میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ یہ ایک طریقے سے نقد کیا گیا امام مسلم پر۔ اچھا، اس کا جواب کیا ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو یاد رکھنا ہوگا، سب کو یاد کرنا پڑے گا۔ وَجَوَابُهُ مِنْ وُجُوهٍ، کئی ناحیوں سے اس کا جواب دیا گیا ہے، کئی شکلیں اس کے جواب کی، یعنی الگ الگ جوابات دیے گئے ہیں اس کے۔ احدها، جواب کی پہلی صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ ان ذلك فی من هو ضعیف عند غیرہ ثقۃ عنده، کہتے ہیں کہ جن لوگوں سے انہوں نے روایت کیا ہے ہو سکتا ہے وہ دوسروں کے ہاں ضعیف ہو لیکن ان کے ہاں ضعیف نہ ہو، ان کے ہاں ثقہ ہو۔ اسی کو کہہ رہے ہیں ان ذلك فی من هو ضعیف عند غیرہ، کہ اس میں ہو سکتا ہے ایسے روات ہوں جو ضعیف عند غیرہ، دوسروں کے ہاں ضعیف ہوں، ثقۃ عنده، لیکن امام مسلم کے ہاں وہ ثقہ ہوں۔ تو آپ کے ہاں ضعیف ہے نا، ہمارے ہاں ضعیف نہیں ہے، تو اس لیے امام مسلم نے حدیثیں لی ہیں ان سے، کیونکہ ان کے نزدیک وہ راوی ضعیف نہیں ہے، ثقہ ہے۔ الثانی، دوسرا جواب، ان ذلك واقع في المتابعات والشواهد لا في الاصول، دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ایسے روات جن میں کچھ ضعف پایا جاتا ہے یا وہ متوسطین میں سے ہیں، ان سے روایت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ امام مسلم اس کو متابعات میں لے کر آتے ہیں، شواہد میں لے کر آتے ہیں، بطور شاہد کے لے کر آتے ہیں یا بطور متابعات کے لے کر آتے ہیں، متابعات اور شواہد میں اس کا ذکر کرتے ہیں، لا فی الاصول، یعنی اصالتاً ان حدیثوں کو وہ لے کر نہیں آئے ہیں، اصل بنا کر اس کو لے کر نہیں آئے ہیں وہ۔ فَيَذْكُرُ الْحَدِيثَ أَوَّلًا بِإِسْنَادٍ نَظِيفٍ وَيَجْعَلُهُ أَصْلًا، کہ پہلے ایک صاف ستھری سند کے ساتھ حدیث کو ذکر کرتے ہیں اور اسی کو اصل بناتے ہیں، وہی اصل ہوتی ہے۔ ثم يتبعه باسناد او اسانید فيها بعض الضعفاء، پھر اس کے بعد ایک سند لے کر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر حدیث کو ذکر کرتے ہیں پھر ایک سند اس کی اور ذکر کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی سندیں ذکر کرتے ہیں، اسی کو کہہ رہے ہیں او اسانید فيها بعض الضعفاء، یا پھر کئی سندیں ذکر کر دیتے ہیں، ان میں ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بعض ضعفاء بھی ہوتے ہیں، ضعیف راوی بھی ہوتے ہیں، لیکن کیوں لے کر آتے ہیں؟ علی وجہ التأکد والمبالغہ، اس لیے کہ ایک بات کو اگر کئی لوگ روایت کریں گے، بیان کریں گے، تو اس میں کیونکہ مسئلہ بہت اہم ہے، کوئی اہم مسئلہ ثابت کر رہے ہیں اس حدیث کے ذریعے سے، تو جتنے زیادہ لوگ اس کو بیان کریں گے اس کے اندر اتنی قوت پیدا ہوگی نا، تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بطور تاکید کے کہ مضبوطی پیدا ہو جائے اس مسئلے کی ثبوت میں، والمبالغہ، اور مبالغے کا بھی وہی معنی ہے کہ کئی ساری حدیثوں کو لا کر وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اچھے سے اس مسئلے کو جس کے لیے انہوں نے اصل حدیث کو لایا تھا، جس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے، تو بطور شاہد اور متابعت کے اور بھی بہت ساری حدیثوں کو وہ لے کر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ علی وجہ زیادت فی، اس میں کوئی اضافہ پایا جا رہا ہوتا ہے، اکثر آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا، حدیث پوری بیان کر دی لیکن کسی سند میں جس راوی نے بیان کیا ہے حدیث کو، اس کے ہاں ہلکا سا اضافہ پایا جا رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں وہ زیادتی فی، کہ اس میں اضافہ پایا جا رہا ہوتا ہے، فیہ و زیادتی فیہ تنبہ علی فائدتی فیما قدمہ، کہ اصل حدیث کو امام مسلم نے جو پیش کیا تھا اس کے اندر کوئی ایسا فائدہ چھپا ہوا ہوتا ہے جو اگلی سند کے اندر اضافے والے لفظ سے وہ فائدہ پتہ چلتا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ بس سمجھ میں آئی کہ نہیں یہ والی، کہ اعلیٰ وجہ زیادتی بطور اضافے کے وہ اس کو لے کر آتے ہیں، اس میں کوئی ایسا اضافہ ہوتا ہے
فیہ تنبہ علی فائدہ، جو رہنمائی کر رہا ہوتا ہے کسی فائدے کی جانب، فیما قدمہ، جس سلسلے میں وہ اس حدیث کو لے کر اوپر آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس میں وہ چیز کلیئر نہیں رہتی ہے، تو وہ نیچے دوسری سند سے اس کو لے کر آتے ہیں تاکہ وہ چیز اور اچھے سے واضح ہو جائے، لیکن یہ اصل نہیں ہوتی ہے، اصل اوپر والی حدیث ہی ہوتی ہے جس میں کوئی کلام نہیں ہوتا، جس کے راوی ثقہ ہوتے ہیں. تو یہ دوسری وجہ ہو گئی. تیسری وجہ کیا ہے؟ ان یکون ضعف الضعیف الذي اعتد به طرأ بعد اخذه عنه باختلاط. کہتے ہیں کوئی راوی اگر ضعیف ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کا ضعف اس وقت اس پر طاری ہوا ہو جب امام مسلم نے اس سے حدیث لی تھی. مثال کے طور پر ایک راوی کو ضعیف کہا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ اختلاط کا شکار ہو گیا، بوڑھا ہو گیا تو بھولنے کی بیماری ہو گئی. اب امام تو اس کے نام کے ساتھ ضعیف کا لفظ چپک جائے گا کہ نہیں، اس کو ضعیف کہا جائے گا کہ نہیں، لیکن اس راوی سے امام مسلم نے حدیث کب لی تھی؟ اختلاط کے شکار ہونے سے پہلے، جب وہ ایک دم ٹھیک تھا. تو ضعیف اس کو کب کہا جا رہا ہے؟ وہ تو اب کہا جا رہا ہے نا، جب وہ مختلط ہو گیا، جب اس کے اختلاط پایا گیا. تو اسی کو کہتے ہیں ان یکون ضعف الضعیف، کہ اس ضعیف راوی کا جو ضعف ہے الذی اعتد بہ، جو ضعف اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اب جا کے وہ شمار کیا جا رہا ہے، یعنی جو چیز اس کے ساتھ اب لگی ہے، کہہ رہے ہیں طرأ بعد اخذہ عنہ، یعنی طرأ بعد اخذ مسلم عن ذلك الراوی، یعنی ضعیف، کہ وہ ضعف اس وقت اس کے ساتھ لگا تھا، اس وقت اس پر طاری ہوا تھا جب امام مسلم نے اس سے حدیث کو لے لیا تھا. اب بعد میں وہ کبھی کسی وجہ سے بھول گیا، بوڑھا ہو گیا یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کی یادداشت میں کمزوری آ گئی، تو یہ بعد میں یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ پیش آئی ہیں. جس وقت امام مسلم نے اس سے حدیث لی تھی اس وقت وہ ضعیف نہیں تھا، کیونکہ کوئی ضعف اس کے اندر نہیں پایا جا رہا تھا. تو جو ضعف اس پر طاری ہوا ہے یہ امام مسلم کی اس سے حدیث کو لینے کے بعد طاری ہوا ہے. ایسے بھی مثالیں موجود ہیں، کہہ رہے ہیں باختلاط، جیسے وہ ضعف طاری ہوا ہے کس وجہ سے؟ اختلاط کی وجہ سے. آپ دیکھیے ہو گیا کہ کا احمد ابن عبد الرحمن ابن اخی عبد اللہ ابن وہب، جیسے احمد ابن عبد الرحمن ایک راوی ہیں جو کہ بھائی ہیں عبداللہ ابن وہب کے. کہہ رہے ہیں یہ اختلاط کا شکار ہو گئے تھے 250 ہجری کے بعد. اختلط بعد ال50 و 200، 250 ہجری کے بعد یہ اختلاط کے شکار ہو گئے تھے. بعد خروج مسلم من مصر، لیکن امام مسلم ان سے حدیث لے کر مصر سے نکل چکے تھے. خروج مسلم من مصر سے وہ جا چکے تھے. تو امام مسلم نے حدیث لی اور وہ نکل گئے. تو اختلاط کا شکار کب ہوئے؟ یہ بعد میں ہوئے ہیں، امام مسلم کے وہاں سے کب کے چلے جانے کے بعد ہوئے ہیں. تو اب تھوڑی نہ اس کو کہا جائے گا کہ انہوں نے ایک ضعیف راوی سے حدیث کو لیا ہے، وہ تو ضعیف تو وہ بعد میں ہوا، حدیث کو لینے کے بعد ہوا. تو یہ تیسری چیز بھی سمجھ میں آ گئی نا، آسان ہے یہ بھی. چوتھی چیز دیکھیے، چوتھی وجہ کیا ہوتی ہے. چوتھی وجہ پہلے میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پر ایک راوی میں کلام ہوتا ہے اور وہ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم واسطوں کے ذریعے سے پہنچ جاتا ہے، اور ہمارے پاس وہی حدیث دوسری سند سے بھی ہوتی ہے جس میں ثقہ روات ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی پر کوئی کلام نہیں پایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو ثقہ راوی میرے پاس ہے یا امام مسلم کے پاس ہے وہ لمبے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ یہ راوی پہلا والا جس میں کچھ کلام پایا جا رہا ہے، جو کم واسطوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے، اس کی سند عالی ہے. اور دوسرا راوی جو ثقہ ہے، کوئی کلام نہیں ہے اس پر، پوری سند صاف ستھری ہے، لیکن وہ لمبے واسطے سے زیادہ واسطوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، تو اس کی سند نازل ہو جا رہی ہے. تو میں کیا کرتا ہوں، میں کم واسطے والی سند کو لے لیتا ہوں، یہ دیکھ کر کہ سند اور متن میں کوئی اختلاف تو پایا نہیں جا رہا ہے. اس راوی پر گرچہ کچھ کلام ہے، لیکن ابھی اس موقع پہ اس نے جس حدیث کو بیان کیا ہے اس نے وہ بالکل ویسے ہی بیان کیا ہے جیسے وہ ثقہ نے کیا ہے، کوئی گڑبڑی نہیں ہے، ایک دم میچ کر رہی ہے وہ چیز. تو میں کیا کرتا ہوں، کم واسطے کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے سند عالی کو لے لیتا ہوں، گرچہ کہ اس میں راوی میں کچھ کلام ہوتا ہے. تو امام مسلم نے یہی کام کیا ہے، امام مسلم نے یہی کام کیا ہے. اچھا، یہ کام کیوں کیا ہے؟ کیونکہ
جو لوگ حدیث کو پڑھیں گے وہ دیکھیں گے سند میں کہ ہاں یہ راوی دیکھو یہاں پر آ گیا ہے، اس پہ تھوڑا کرام ہے، لیکن جو ماہرین ہوں گے وہ یہ بھی جان رہے ہوں گے کہ اس حدیث کی اور دوسری بھی سندیں ہیں جن میں ثقہ روات موجود ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس موقع پہ جب اس ضعیف نے روایت کیا یا اس پر جس پہ کچھ کلام پایا جا رہا ہے اس نے اس حدیث کو بیان کیا، تو یہاں پر کوئی غلطی اس نے نہیں کی ہے، اس کی تائید ہو رہی ہے ثقہ روات کے ذریعے سے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر چوتھی وجہ یہی بتائی ہے کہ سند عالی کو لینے کے لیے، سند عالی کی وجہ سے وہ ایسے راوی سے روایت کرتے ہیں جس میں کلام ہوتا ہے۔ تو ان يعلو بالضعيف اسناده ان يعلو بالضعيف اسناده کہ ضعیف راوی کے ذریعے سے ان کی سند عالی ہو رہی ہے، امام مسلم کی سند جو ہے وہ عالی ہو رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ رِوایت الثقات نازل، اور وہی حدیث ثقات کے ذریعے سے، جو ثقات کی جو روایت ہے، ثقہ راویوں کی روایت ہے، وہی حدیث جو ہے اس کی سند نازل ہے، یعنی زیادہ واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہے ہیں ہم اس سند کو اگر دیکھیں گے تو کیا کرتے ہیں یہ فَيَقْتَصِرَ عَلَى الْعَالِي، تو یہ اکتفا کرتے ہیں سند عالی پہ، میں نے بتایا، کیونکہ ظاہر ہے نا گرچہ اس راوی پہ کلام ہے لیکن اس موقع پہ تو اس نے ویسے ہی اس حدیث کو بیان کیا ہے، سند کو بیان کیا ہے جیسے کہ اس ثقہ نے بیان کیا ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں، اتفاق پایا جا رہا ہے، کوئی غلطی نہیں کی اس موقع پہ یہاں پہ اس نے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ثقات نے جیسے بیان کیا ویسے اس نے، تو فیقتصر علی العالی، سند عالی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ولا یطول باضافۃ النازل الیہ وہ سند جو لمبی ہو رہی تھی، سند نازل، اس کا اضافہ نہیں کرتے، اس کو لے کر نہیں آتے ہیں کہ وہ سند لمبی ہو جائے، ٹھیک ہے، ولا یطول باضافۃ النازل الیہ، یعنی سند نازل کا اضافہ کر کے اس کو اپنی کتاب میں لا کر وہ اسے لمبا نہیں کر دیتے ہیں کہ وہ لمبے واسطے سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں، یہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ مکتفیا بمعرفت اہل الشأن ذالک، کیونکہ اس اہل شأن یعنی مراد یہ کہ محدثین مراد ہیں یہاں پر، جو اس فیلڈ کے جو ماہر ہیں وہ اس چیز کو جان رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ وہ اکتفا کرتے ہیں کہ جو محدثین ہیں وہ تو جان ہی رہے ہیں کہ اس حدیث کو ثقات نے بھی روایت کیا ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مکتفیا بمعرفت اہل الشأن ذالک، اکتفا کرتے ہوئے اس فیلڈ کے ماہر لوگوں کی معرفت پر، کہ وہ تو جان ہی رہے ہیں کہ یہاں پر ہوا کیا ہے، تو کیا مسئلہ، میں نے کسی کو دھوکہ تھوڑی نہ دیا یہاں پہ ایک ایسے راوی سے روایت کر کے جس پہ کلام ہے، وہ تو سب سمجھ ہی رہے ہیں جو اس فیلڈ سے واقف ہیں کہ سند نازل اور سند عالی کی کیا اہمیت ہے، اور ایسے موقع پہ سند عالی کو لیا جا سکتا ہے جبکہ اس کی مطابقت ثقہ روات کے روایت سے ہو رہی ہو۔ کہہ رہے ہیں اچھا فقد روینا، ہم سے بیان کیا گیا، ان ابا زرعۃ انکر علیہ، امام ابو زرعہ جو ہیں استاد ہیں یہ، انہوں نے نکیر کی امام مسلم پر، کس چیز پہ نکیر کی ہے؟ انکر علیہ روایتہ عن اسباط بن نصر، یعنی امام مسلم پہ انہوں نے نکیر کی ہے کہ انہوں نے اسباط بن نصر سے کیوں روایت کیا، قطن سے کیوں روایت کیا، اور احمد بن عیسیٰ مصری سے کیوں روایت کیا، اسی کو کہہ رہے ان ابا زرعۃ انکر علی مسلم روایتہ عن اسباط بن نصر، امام مسلم کا اسباط بن نصر، قطن اور احمد بن عیسیٰ سے روایت کرنے پہ ابو زرعہ نے نکیر کی ہے۔ فقال، انہوں نے پھر جواب میں کہا، جواب دیا اس کا، انہوں نے جو ابو زرعہ نے نکیر کی تو اس کا جواب یہ دیا، انما ادخلت من حدیثہم ما رواہ الثقات عن شیوخہم، میں نے ایسے لوگوں سے جن پہ کلام ہے ان کی حدیثوں کو میں نے داخل کیا اپنی کتاب میں، تو انہی حدیثوں کو داخل کیا ہے جن کو ثقہ روات نے، ثقہ راویوں نے روایت کیا ہوا ہے اپنے شیوخ سے، ثقہ نے بھی روایت کیا ہوا ہے، یعنی ان راویوں پر جن پہ کلام ہے ان کی انہی حدیثوں کو اپنی کتاب میں لیا ہے، داخل کیا ہے، جن کو ثقہ روات نے بھی بیان کیا ہے اپنے شیوخ سے، لیکن مسئلہ کیا ہوا، الا انه ربما وقع الی عنہم بارتفاع، کہ یہ لوگ جن پہ کلام تھا یا یہ راوی جس پہ کلام ہے، اس سے مجھے جو سند ملی
وہ ارتفاع کے ساتھ ملی ہے، یعنی سند عالی مل گئی، میں کم واسطوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہوں. وَيَكُونُ عِنْدِي من روایتی اوثق منہ بنزول، اور جو ان سے زیادہ ثقہ ہیں یا جو ثقہ روات ہیں ان کی سند بھی میرے پاس ہے، لیکن اس سند کے ذریعے سے میں نزول یعنی لمبے واسطے کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہوں، واسطہ بڑا لمبا ہو جا رہا ہے. اسی کو کہہ رہے ہیں وَيَكُونُ عِنْدِي من روایتی اوثق منہ بنزول، کہ سند نازل کے ذریعے سے میں ثقہ روات کی روایت سے پہنچ رہا ہوں جو میرے پاس ہے. تو میں کیا کیا، میں نے فاقتصر علی ذالک، میں نے سند عالی پہ اکتفا کیا، کیونکہ ظاہر ہے نا کہ میں اگر کم واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہوں اور اس میں جو آدمی پہ کلام ہے بھی تو اس کی تائید تو ہو ہی جا رہی ہے فقہ راویوں سے، تو پھر کیا مسئلہ. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ انہوں نے یہاں پہ جواب دیا. جواب سمجھ میں آ گیا نا؟ آسان ہے ہاں، نہ سمجھ میں آئے تو پھر بعد میں پھر سے پوچھ لیجئے گا. آگے دیکھیے وَلَامَهُ أَيْضًا عَلَى التَّخْرِيجِ عَنْ سُوَيْد، امام ابو زرعہ نے امام مسلم پر ملامت کی، یعنی یہاں پر بھی انہوں نے نقد کیا، یہ مراد ہے کہ نقد کیا ہے کہ انہوں نے سوید سے کیوں حدیث کو لیا، سوید سے کیسے تخریج کر لی، یہ بھی ایک راوی ہے. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ من این کنت آتی بنسخت حفص عن حفص ابن میسرہ ہے، یہ عن غلط لکھا ہے، اس کو صحیح کر لیجئے گا. حفص بن میسرہ نام ہے راوی کا، ٹھیک ہے، عن نہیں ہے، یہ بن ہے. تو کہتے ہیں کہ امام مسلم کہتے ہیں من این کنت آتی بنسخت حفص ابن میسرہ بعلو، کہ سند عالی کے ذریعے میں حفص ابن میسرہ کے نسخے سے حدیثوں کو کہاں سے لے کر آتا، بتائیے آپ مجھے، کم واسطے سے میں کیسے پہنچ سکتا تھا، کیوں؟ اچھا دیکھیے اس کے ان کی بات کا مطلب سمجھے کہ نہیں سمجھے. حفص ابن میسرہ ایک بہت بڑے راوی ہیں جن کے پاس ایک نسخہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. ان سے بہت سارے لوگوں نے حدیثوں کو بیان کیا ہے، روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جن ثقہ لوگوں نے بیان کیا ہے ان کا واسطہ تھوڑا سا لمبا ہو جا رہا ہے حفظ کے نسخے تک پہنچنے میں، اور وہ راوی جس پہ تھوڑا سا کلام ہے وہ جب روایت کرتا ہے تو اس کا واسطہ کم ہے، وہ ڈائریکٹ پہنچ رہا ہے حفص بن میسرہ تک، ڈائریکٹ اس کی ملاقات ہے، ڈائریکٹ اس نے لیا ہوا ہے، یا بہرحال کم واسطوں کے ذریعے سے وہ حفص تک پہنچا، حفص بن میسرہ تک پہنچا، یعنی بعلو سند عالی کے ذریعے سے. تو امام مسلم کہتے ہیں کہ میں سند عالی کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں یہی تو کروں گا نا کہ میں جس پہ کلام ہے اس کی روایت کو لوں گا. کیوں؟ کیونکہ ظاہر اس کی تائید تو فقہ والے سے تو ہو ہی رہی ہے نا، تو پھر کیا مسئلہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اسی کو یہاں پہ انہوں نے کہا من این، یعنی ایک الزامی جواب انہوں نے دیا کہ میں کہاں سے حفص بن میسرہ کے نسخے سے حدیثوں کو لے کر آؤں علو کے ذریعے سے، سند عالی کے ذریعے سے. یہی ایک چارہ ہے کہ میں ایسے راوی کو لوں گا جس پہ کچھ کلام ہے، لیکن چونکہ اس کی تائید ہو رہی ہے، اس کی تائید فقہ روات کے ذریعے سے ہو رہی ہے، تو وہ چیز پھر ختم ہو جاتی ہے، وہ چیز پھر ٹل جاتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی پھر مزید مسئلہ نہیں باقی بچتا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات. تو یہ انہوں نے یہاں پہ 4 جواب دیے جو کہ بہت آسان ہیں. ٹھیک ہے، پہلا جواب تو یہی تھا کہ جس راوی پہ کلام ہے، ضروری نہیں ہے کہ امام مسلم کے ہاں بھی اس پر کلام ہو یا ان کے ہاں وہ ضعیف ہو، ان کے ہاں ثقہ ہے، دوسروں کے ہاں ضعیف ہے. ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ وہ متابعات اور شواہد میں لے کر آتے ہیں ایسی حدیثوں کو، اصالتاً لے کر نہیں آتے ہیں تاکید کی غرض سے. ٹھیک ہے، اور یا پھر اس میں کوئی ایسا اضافہ موجود ہوتا ہے جو کسی مزید ایک فائدے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس راوی پہ تیسری وجہ جو ہے کہ اس راوی پہ جو ضعف طاری ہوا ہے وہ اس وقت ہوا ہے جب امام مسلم اس سے حدیث کو لے چکے تھے، تو پھر کوئی اعتراض باقی نہیں بچتا. اور چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس ضعیف راوی سے امام مسلم نے حدیث لی ہوتی ہے وہ کم واسطوں کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہا ہوتا ہے، لیکن وہی حدیث ہمارے پاس امام مسلم کے پاس ثقہ روات کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو اس لیے نہیں لیتے ہیں کیونکہ واسطہ لمبا ہو رہا ہوتا ہے. یہ 4 وجوہات ہیں، اس کو چاہیں تو آپ شارٹ کٹ میں سے لکھ بھی لیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.